إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم وقال عليه الصلاة والسلام إن الحسن والحسين هما ريحانتا من الدنيا رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما معزز و مکرم میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ساری تعریفیں اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو سب سے بہترین مخلوق بنا کر پیدا کیا اور جس نے ہم پر بے شمار انگنت انعامات و اکرامات کیے۔ اسی رب العالمین کی کبریائی ہے، اسی کے لیے تکبیر، تحمید، تسبیح، تحلیل ہے۔ ساری عبادتیں چاہے جسمانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، زبانی عبادت ہو، ہر قسم کی عبادت ایک اللہ کے لیے لائق ہے، چاہے وہ عبادت قیام کی شکل میں ہو، چاہے وہ عبادت رکوع کی شکل میں ہو، چاہے وہ عبادت سجود کی شکل میں ہو، چاہے وہ عبادت طواف کی شکل میں ہو، چاہے وہ عبادت ذبیحے کی شکل میں ہو، چاہے عبادت توکل کی شکل میں ہو، چاہے وہ عبادت نظر و نیاز کی شکل میں، ساری عبادتیں اس ایک اللہ کے لیے ہے۔ اسی سے منتیں مانی جائے گی، اسی سے امیدیں وابستہ کی جائے گی، اسی کے لیے سجدے کیے جائیں گے، اسی سے مدد مانگی جائے گی، اسی کے طریقے پر چلنا سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی نے کامیابی و کامرانی کے لیے بہترین دستور حیات قرآن مجید کو نازل کیا۔ بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی کو تمام کے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل بنایا گیا۔ معزز سامعین، آج آپ کے سامنے جس عنوان پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے واقعہ کربلا کا پس منظر و تحقیقی جائزہ اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی
فضیلت۔ معزز سامعین، 10 محرم گزر چکا ہے اور اسی کے مناسبت سے اس سے قبل عاشورے کی فضیلت اور محرم الحرام کی فضیلت، اس کے اندر کیے جانے والے اعمال کے سلسلے میں ہم نے گزشتہ جمعہ سماعت فرمایا تھا۔ معزز سامعین، 10 محرم کے دن واقعہ کربلا کو جس افسانوی انداز میں پیش کیا گیا یا پیش کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ 10 محرم کی اہمیت واقعہ کربلا سے ہے، اور یہ واقعہ ہجرت کے تقریباً 60 یا 61 سال کے بعد پیش آیا سو واقعہ ہے، جبکہ شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل قرار دی گئی، شرعی تعلیمات موجود ہے اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے امت کو بتلایا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین 10 محرم کے دن کبھی ماتمی محفلیں منعقد نہیں کیے، صحابہ نے کبھی کسی کے شہادت پر غم کا دن نہیں منایا، سالانہ برسی اس میں نہیں کی گئی۔ صحابہ نے کبھی بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ہندا نے ان کا کلیجہ چبانا چاہا، اور ایسی کئی شہادتیں اسلام میں ہوئی۔ خود 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، 1 محرم کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، جن کی فضیلتیں بہت زیادہ احادیث میں موجود ہے، اور صحابہ کا مقام و مرتبہ تمام جانتے ہیں، اور صحابہ میں بھی اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہم تمام جانتے ہیں۔ معزز سامعین، تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان واقعہ کربلا کو حق و باطل کی جنگ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ اگر واقعہ کربلا حق و باطل کی جنگ ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک، سوال یہ پیدا ہوتا کہ جتنے اہل بیت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود تھے، گویا کہ وہ حق پر تھے۔ تقریباً واقعہ کربلا جو پیش آیا 71 اہل بیت کو شہید کیا گیا، تو یہی حق پر ہے، اور ان کے علاوہ جتنے اس دور میں مسلمان جلیل القدر عظیم المرتبت صحابہ بھی موجود تھے، دیگر بنی ہاشم کے، قریش کے دیگر لوگ بھی موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، کئی لوگ موجود تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جتنے شہید ہوئے وہ حق پر تھے، باقی کے جو دیگر تھے نعوذ باللہ وہ باطل پر تھے، اور نظریہ یہاں جاتا گویا کہ اہل بیت کے اپوزٹ میں جو لوگ تھے وہ یزیدی لشکر یا
یزید پر جو بیعت کیے یہ لوگ گویا کہ پورے باطل پر تھے، یہ مسئلہ نکلتا ہے اس سے۔ اور جو لوگ تھوڑا بہت ادھر ادھر پڑھ کر واقعہ کربلا کو جس انداز سے پیش کرتے ہیں، سننے کے بعد تعجب ہوتا ہے کہ وہ مسلمان جنہیں لوگ عالم سمجھ کر جن کی تقاریر سنتے ہیں کہ ان کی معلومات اتنی کمزور اور سطحیت پر مبنی ہوتی ہے، وہ بھی زبان کھولتا ہے اس واقعے پر جنہیں کچھ نہیں معلوم، دین کا الف نہیں معلوم، جن کا تعلق دین سے نہیں سیاست سے ہے، جن کا تعلق اسلام سے نہیں، وہ بھی زبان کھولتا ہے۔ اور یہ جملہ بڑا مشہور ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور جو لوگ 10 محرم کو جلسے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مناتے یا ان کے شان میں تقاریر نہیں کرتے، انہیں سمجھا جاتا ہے کہ یہ دشمنان اہل بیت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو لوگ 10 محرم کو شربت نہیں بانٹتے، کھانا نہیں کھلاتے یا شربت نہیں پیتے، انہیں گستاخ اہل بیت سمجھا جاتا ہے، زبردستی شربتاں دیے جاتے۔ تعجب ہوتا ہے، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کی تاکید کی، جس پر صحابہ نے عمل کیا، جس پر خود اہل بیت عمل کرتے رہے، جس پر قریش کا عمل تھا، اسلام سے پہلے اسلام کے بعد بھی، جس کی اہمیت یہ بتلائی گئی کہ 10 محرم کے دن اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کیا، بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، اس کی عظمت کو ختم کیا گیا۔ اور اس دن صدقہ کرنا، کھلانا پلانا، فلاں فلاں چیزیں کرنے کی فضیلتیں گھڑ کر عام کی جاتی ہے۔ کس طریقے سے سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ 10 محرم کے دن ایک مسجد سے اعلان ہو رہا کہ تمام کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ وہ مسجد جہاں پر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی، جہاں پر رب کا پیغام سنایا جاتا، جہاں پر نبی کا فرمان سنایا جاتا، اسی مسجد سے سنت کے خلاف مبنی اعلان، تعجب ہوتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ کیوں؟ معلومات اتنی کمزور ہے کہ حقیقت تک رسائی کا جذبہ ہی نہیں ہے مسلمانوں میں۔ میرے بھائیوں، واقعہ کربلا جو پیش آیا، اس کے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہے۔ کیوں یہ واقعہ پیش آیا؟ حالات کیا تھے؟ مسلمان کس بے چینی اور اضطراب میں تھے؟ اور واقعہ کربلا میں جو جنگ ہوئی، جن میں 71 اہل بیت کو شہید کیا گیا، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، بڑی بے دردی سے لڑنے والے آپس میں 2 مسلمان ہی ہیں، قتل کرنے والے بھی مسلمان، شہید ہونے والے بھی مسلمان، دونوں طرف مسلمان۔ پھر یہ حالات کیوں پیش آئے؟ جبکہ مسلمان کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ تشہد میں درود نہ پڑھے، اور درود میں جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد پر سلامتی نہ بھیجے، اس وقت تک درود مکمل نہیں ہوتا۔ درود کی فضیلتیں بھی جانتے ہیں، درود کے فضائل بھی معلوم ہے، درود نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اتنا سب ہونے کے بعد آخر وہ کیا وجوہات تھے کہ مسلمان ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ واقعہ کیوں پیش آیا یہ معلوم نہیں، مسلمانوں کو پیش آ گیا، اب اس کے اوپر تبصرے کرتے۔ یہ کربلا کا واقعہ انتہا ہے، اینڈنگ ہے۔
یا فساد کی انتہا ہے، فتنے کی انتہا ہے؟ اور آئیے بتلاتا ہوں مختصر وقت میں اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے۔ اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ صحابہ میں خاص طور پر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اتنا بلند ہے کہ ایک روایت میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ دنیا کے اندر میرے پاس اللہ سے اجازت لے کر آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اللہ نے اس کے ذریعے خوشخبری دے کر بھیجا ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لقت جگر نور نظر بیٹی تھی، اس کے لیے یہ خوشخبری رب کی جانب سے آئی کہ یہ جنتی خواتین کی سردار ہے۔ ساتھ میں یہ پیغام دیا گیا ان الحسن والحسین سیدۃ شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین رضی اللہ عنہما یہ نوجوانان جنت کے سردار ہے۔ صحیح درجے کی روایت ہے، سردار ہے، اور جنت میں کوئی بوڑھا نہیں رہتا۔ نوجوانان جنت کا یعنی پورے جتنے جنتی رہیں گے یہ دونوں سردار رہیں گے، یہ فضیلت بتلائی گئی۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے ایک جانب ایک کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار، دوسرے کندھے پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ کبھی اللہ کے نبی ان سے پیار کرتے، کبھی ان سے پیار کرتے۔ اسی انداز میں صحابہ کے درمیان آئے تو کسی نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ سن لیجئے اور وہ لوگ بھی سن لے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث گستاخ اہل بیت ہوتے ہیں، اہل حدیث گستاخ صحابہ ہوتے ہیں، وہ بھی سن لیجئے ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان دونوں سے محبت رکھا گویا کہ وہ مجھ سے محبت رکھا، جو ان دونوں کو ناراض کیا، ان دونوں سے بغض رکھا، ان دونوں کی سلسلے میں نفرت رکھتا ہے، گویا کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو مجھ سے محبت کیا وہ ان دونوں سے محبت کیا، یہ نہیں کہا، بلکہ پہلا مقام انہیں دیا گیا کہ جو حسن اور حسین سے محبت کیا گویا کہ وہ مجھ سے محبت کیا، جو ان سے بغض رکھا گویا کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اپنی محبت کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت پر جوڑ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا مقام ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، ہم دل و جان سے احترام کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم کسی نہ صحابی کو گالی دیتے نہ تابعی کو گالی دیتے۔ واقعہ کربلا جو پیش آیا، کیا اس کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی؟ مسند احمد کی صحیح درجے کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے، کچھ ہی دیر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں چھوڑ دیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نانا تھے قریب جا کر بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے۔ جبرائیل موجود تھے، جبرائیل امین کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، بہت محبت کرتا ہوں۔ سن لیجئے، مسند احمد کی روایت ہے، جبرائیل نے اس موقع پر کہا تھا کہ آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی، قتل کر دے گی۔
اگر آپ چاہو تو اس مقام کی مٹی لا کر میں آپ کو دوں گا، بتلاؤں گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل نے اس مقام کی جہاں پر انہیں شہید کیا گیا وہاں کی مٹی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کبھی آپ نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جہنمی ہے، وہ فلاں ہے، وہ لعین ہے، وہ ملعون ہے، فلاں فلاں، کبھی کچھ نہیں کہا۔ راضی رہے رب کی قضا و قدر پر۔ عجیب فضیلتیں پیش کی جاتی۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو پانی خود بخود ان کے سامنے آتا، وہ چاہتے تو یہ ہوتا وہ ہوتا۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ اگر میں بچنا چاہتا ہوں اور پھر بھی میں آگ میں کود جاؤں تو اسے خودکشی کہتے ہیں۔ بچنے کے سارے اسباب موجود ہے، پھر بھی میں وہ استعمال نہیں کیا۔ اگر مجھے کہا جائے کہ اوپر سے نیچے اترو تو میں سیڑھیوں سے اتروں گا۔ اگر میں یہ سوچوں کہ میں ڈائریکٹ نیچے کود جاؤں گا تو انجام بھی معلوم ہوگی۔ اگر میں کود جاؤں تو خودکشی کہا جائے گا۔ اسباب رہنے کے باوجود اگر وہ دعا کرتے تو بچ جاتے، اگر وہ پانی چاہتے تو مل جاتا، پھر کیوں اپنے گھرانے والے کو پیاسے رکھے؟ کئی دن تک پانی روک دیا گیا۔ تو میرے بھائی، اتنی فضیلتیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قضا و قدر پر راضی رہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا رمضان کے مہینے میں، 17 رمضان میں فجر کی نماز کے موقع پر شہید کیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں شہید کیا گیا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں رب کی قضا و قدر سے ہیں، کوئی رب پر الزام نہیں لگا سکتا۔ سنیے شیعوں کی تقریریں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے ہیں نہ اللہ کو چھوڑتے ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام خود اللہ کے نبی اور انبیاء علیہ السلام سے بڑا کر دیتے ہیں۔ اور مسلمان بھی کیا کہتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام۔ ارے علیہ السلام کا درجہ تو ہم انبیاء کو دیتے ہیں، صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اور شیعوں میں امامت کی اصطلاح خاص عقیدت سے ہے، ان کے پاس امام انبیاء کے برابر ہے، لیکن مسلمان بھی امام کہتے ہیں، تعجب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جو واقعہ پیش آیا حقیقت میں اس کا آغاز عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل تھے، درگزر کرتے تھے، ان کی نرمی کا دشمنان اسلام نے فائدہ اٹھایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی مملکت بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی، بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ دشمن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر کانپتا، بڑی بڑی سلطنتیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کانپا کرتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مسلمانوں کا لشکر کسی بڑی مملکت میں جاتا تو وہ وقت سے پہلے ڈر کر دے دیتے، ملک کر لو حکومت، ہم تمہارے ماتحت رہیں گے۔ یہ رعب تھا، یہ دبدبا تھا دور عمر میں۔ لیکن یہودی اسلام کے کٹر دشمن، انہوں نے دیکھا کہ اگر عمر یوں ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات پر فتوحات کرتے جائیں گے تو کفر، شرک، اہل کتاب کا خاتمہ ہو جائے گا، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتنے جنم لینے لگے۔ عبداللہ بن سبا کا فتنہ رونما ہوا۔ یہ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یمن کا علاقہ صنعاء کا ایک یہودی تھا۔ یہودیوں کی ایک خفیہ ایجنسی ہے، ایک ایجنسی بنائی گئی کہ مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتے، آمنے سامنے مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ دوسری پالیسی اختیار کی گئی جو آج کی حکومتیں اختیار کرتی ہے، جو آج اسرائیل اختیار کر رہا ہے، لڑاؤ، حکومت کرو۔ تو عبداللہ بن سبا ایک فتنہ لے کر اٹھا۔ فتنہ بھی
ایسا فتنہ جس کے بارے میں وہم و گمان نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلے اس نے فتنہ اٹھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی آل بیت، اہل بیت، آل رسول موجود ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خلیفہ بن سکتے ہیں؟ سب سے پہلا فتنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی رسول موجود ہے، ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی علی ہے۔ یہ موجود رہنے کے باوجود کوئی دوسرا کیسے خلیفہ بن سکتا؟ یہ فتنہ پہلے ابھرا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، درگزر کرتے رہے، یہ بصرہ آیا وہاں پر نہیں ٹکا، کوفہ آیا وہاں پر نہیں ٹکا، مصر گیا وہاں پر اہل بیت کے نام سے لوگوں کو جوڑنے لگا، گھڑ گھڑ کر فضیلتیں بیان کرنے لگا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگانے لگا، انہوں نے آل بیت کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ لوگ بھی چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محب آل بیت کے نام سے لوگوں کو جوڑنے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے 20,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ ہر علاقے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ تفصیل سے بتانے کا وقت نہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ خلافت کے لائق نہیں، خلافت کی باغ ڈور چھوڑ دیجئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، الغرض محاصرہ کیا گیا، شہید کیا گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور کرنے والا یہ سبائی گروہ تھا جو جھوٹا اہل بیت کا دم بھرا کرتا تھا۔ اسی حالت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، ایسے حالات میں کہ حالات بالکل خراب ہو چکے تھے، مسلمان پریشان تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، نہ چاہتے ہوئے خلیفہ بن گئے۔ سب سے پہلا مطالبہ تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیے ان کا قصاص لیا جائے۔ اہل کوفہ، اہل بصرہ، اہل شام کوئی تیار نہیں بیعت کرنے کے لیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھائے، صحابہ موجود تھے اس موقع پر، صحابہ پریشان تھے فتنے سے، ان کا دور پورا فتنوں میں گزرا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکساتے رہتے تھے یہ لوگ۔ عبداللہ بن سبا کا جو لشکر تھا، 20,000 کا لشکر کچھ ہی دنوں میں تیار کر لیا یہ اہل بیت کے نام سے، محبت اہل بیت کے نام سے۔ اور یہ جو شیعہ کا فتنہ دنیا میں رونما ہوا، حقیقت میں اس کی بنیاد یہی ہے۔ ان کے پاس ایک نظریہ ہے تقیہ، یعنی سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور، جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں ان کے پاس۔ تو بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جنگ ہوئی، ایک طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی جانب نکلے، اور بصرہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کچھ سمجھانے کے لیے جمع ہوئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لوگ سمجھانے کے لیے وہاں پر جمع ہوئے کہ تاکہ بیعت کر لے، صلح ہو جائے۔ عبداللہ بن سبا جانتا تھا کہ اگر مسلمان جڑ جائے تو پھر ہماری خیر نہیں، بدلہ لیا جائے گا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیے۔ الغرض صلح ہونے نہیں دیے۔ ایک طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت، دوسری طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فتنے پیدا کیے، غلط فہمیاں پیدا کیے، انتشار پیدا کیے، ادھر سے ادھر سے حملے کیے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے بدظن ہو گئے۔ جنگ ہوئی، جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ 10,000 صحابہ شہید ہوئے انہی دشمنوں کی جانب سے۔ 10,000 کوئی معمولی جماعت نہیں۔ اور عبداللہ بن سبا کا لشکر جو یہودی تھے، بظاہر مسلمان ہو چکے تھے، چن چن کر بزرگ صحابہ کو شہید کیے، بزرگ صحابہ کو 10,000۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر موجود ہے، اونٹ کا سامنے کا پیر توڑ دیا گیا، وہ گر گئی، ہودج گرا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا کر وہاں سے لے گئے۔ دشمنوں نے سمجھا کہ امہات المومنین اندر ہے، اتنے تیر برسائے کہ بالکل تیروں سے وہ ہودج ڈک گیا، یعنی چن چن کر مارنا تھا مسلمانوں کو، لیکن وہ بچ گئی۔ اس کے بعد
ایک اور جنگ ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ ملک شام کو گئے، وہاں پر بھی آپس میں بات چیت کرنے کے لیے گئے، غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے، لیکن عبداللہ بن سبا کا لشکر وہاں پر بھی صلح ہونے نہیں دیا، جنگ ہوئی۔ جانتے ہیں آپ لوگ کتنے صحابہ تابعین شہید ہوئے؟ 90,000 جنگ جمل، جنگ صفین میں تقریباً 1,00,000 صحابہ شہید ہوئے۔ اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ اللہ کے احکامات کو بدل ڈالے۔ اللہ نے کہا کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، یہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا، اور لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ صحابہ خود ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ حالات اس انداز سے پیدا کیے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بے دردی سے یہ لوگ شہید کیے۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلانے والے کون تھے؟ یہی کوفے والے لوگ تھے۔ جب ان کے خطوط آئے، 2 تھیلے خطوط آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجے، جاؤ حالات کیا ہے دیکھو۔ تو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ روایتوں کے مطابق تاریخی 18,000 یا 30,000 عراقی لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ جب عبداللہ بن زیاد آیا اور اس نے اعلان کیا کہ جو ان کا ساتھ دے رہے انہیں بھی قتل کیا جائے گا، پورے ساتھ چھوڑنا شروع کیے۔ مسلم بن عقیل خط لکھ کر بھیجے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہاں پر تو یہ معاملہ ہے، واپس جانا چاہا تو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم بن عقیل کے گھر والے واپس جانے کے لیے تیار نہیں، چنانچہ نکل گئے۔ اور لعنت ہو ایسے لوگوں پر جنہوں نے نواسے رسول کو شہید کیا، جو ان کے قتل پر راضی رہے ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ بڑی بے دردی سے اہل بیت کو شہید کیا گیا، 71 اہل بیت کو شہید کیے۔ ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ کہاں گئے بلانے والے؟ 30,000 کہاں گئے بیت کا دم بھرنے والے؟ دھوکہ کون دیے؟ کوفے والے دیے۔ اور کوفے والے کون تھے؟ شیعہ تھے۔ بلائے، ہمت نہیں ہوئی، دھوکہ دے دیے، اور سزا یہ ملی، آج تک وہ ماتم کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں سبائی ہے۔ الغرض وقت اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو حقائق جاننے کی توفیق عطا فرما، تاریخ کا تحقیق کے ساتھ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو مسلمانوں سے خطائیں ہوئی سابقین اولین، ان کے خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ڈال دے۔ الہ العالمین ہم تمام کو دین پر استقامت کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نمازوں کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین عبادتوں کی توفیق عطا فرما۔ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، الہی مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہی مسلم ماؤں اور بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم انا نسألك الجنة، اللهم اجرنا من النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم ورب حليم۔